حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کو ان کی جگہ خلیفہ بنایا. اب یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھ لو. یار کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہوا ہے. کیا ظلم ہوا ہے؟ کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹے کو خلافت مل گئی. ہم نے کہا ہوش سے ذرا مسئلہ سن لینا. آج اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح مسئلہ سمجھاؤں گا کہ پہلے کبھی نہ سمجھا ہوگا اور پھر قیامت تک کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. یہ بات خلافت باپ کے بعد کس کو مل گئی؟ بیٹے کو. ملا وائز گلا پھاڑ پڑ کر کہتا ہے اسلام کی تاریخ بدل گئی. کیا بدل گئی؟ ابھی باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو گیا, اسلام تبدیل ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر میں اہل حدیث کا بیٹا, اہل سنت کا فرزند یہ بات کہوں تو شاید اس بات کا کوئی وزن ہو, شاید اس بات کا کوئی وزن ہو. اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار نہیں ہوتا. باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار. ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز نہیں ہے. ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز اس لیے کہ کائنات کے انسان جب فاروق اعظم کے آخری لمحات میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا فاروق اس دنیا سے جا رہے ہو, اپنے باپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو سرور کائنات کا صحابی, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا, حضور کی قیادت میں جنگیں لڑنے والا, سرور کائنات کی زبان اقدس نے جس کی تعریف کی ہے, اس کو مومنوں کا امیر بنا دو. تو فاروق نے آنکھ اٹھا کے جواب دیا نہیں نہیں, میں قیامت کے دن اپنے رب سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرا رب جب مجھ سے پوچھے کہ عمر امت کی بھاگ دوڑ کس کو دے کے آیا تھا, تو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دے کے آیا تھا. نہیں نہیں, میں کہنا چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں اللہ میں اس کمیٹی کو سونپ آیا تھا جس کمیٹی کے ارکان کو تیرے نبی نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی, اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا. اور جس نے اصول وضع کیا تھا, سن لو آج اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ بھی, جس نے کنبا پروری خیش پروری کی جڑ کاٹی تھی یہ کہہ کر کہ جب وقت آخر آیا مجوسی نے آپ کی پشت مبارک پہ خنجر کا وار کیا, آپ زخمی ہو کر گرے, موت کی بے ہوشیاں طاری ہوئی, تو آپ نے اس وقت ان لوگوں کو بلایا جن کو نبی کائنات نے نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی. کل کتنے لوگ تھے؟ 10. فاروق کے زمانے میں کتنے زندہ تھے؟ 7. 8 میں خود فاروق تھے, 7 تھے زندہ, 8 میں خود, کل 10 تھے. ایک صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان ذی النورین, علی مرتضی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن او, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صدیق بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو چکے تھے. باقی کتنے؟ 8. باقی کتنے؟ 8. ان میں سے 8 میں خود حضرت فاروق اعظم. باقی کتنے؟ 7. بلایا 7 کے 7 کو اور 6 کے لیے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر دے.
منتخب کتنے چھوڑے؟ 6. باقی کتنے تھے؟ 7. کل کتنے تھے؟ 7. خلافت کتنے لوگوں میں محدود کی؟ 6 میں. 7واں کو کیوں نکالا جانتے ہو؟ 6 کو مقرر کیا، عثمان کو، علی کو، کتنے؟ 2. طلحہ اور زبیر. 4. عبد الرحمان اور سعد ابن ابی وقاص. 6 کو مقرر کیا، 7ویں کو نکال دیا. پوچھنے والے نے پوچھا ان 6 کو کیوں مقرر کیا؟ کہا یہ وہ ہیں جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. رب پوچھے گا امت کی باغ دوڑ کے لیے کن کو مقرر کیا؟ تو میں کہوں گا اللہ ان کو جن کے نام لے کے تیرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی. انہوں نے کہا 7واں بھی تو ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا 7واں بھی ہے. کہا اس کو کیوں نہیں رکھا؟ کہا اس کو اس لیے نہیں رکھا کہ یہ عمر کا بہنوئی ہے، یہ عمر کا بہنوئی ہے، اور میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ آتے ہوئے مسلمانوں کے اقتدار کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں اپنے رشتہ دار کو بھی رکھ دیا تھا. اتنا احساس کہ اپنے رشتہ دار کو نبی کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود خلافت کمیٹی میں رکھنا گوارا. ان کو کہتے ہیں خلافت اپنے کنبوں کو دے گی. کس کنبے کو دے گی؟ یہ ہمارے نزدیک تو قابل اعتراض ہو تو ہو. تمہیں کیا تکلیف ہے کہ باپ کے بعد بیٹا؟ ان کو یہ بات کہنے کا کیا حق ہے جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، پڑپوتے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اور جن کی امامت چلتی ہی نسل میں ہے ان کو معاویہ پہ اعتراض کا حق کہاں سے مل گیا ہے؟ جن کے مذہب کی بنیاد وراثت پر ہے وہ اعتراض کیوں کرتے؟ ان کو کیا حق ہے اعتراض؟ اور مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جن کے مذہب کی بنیاد ہی نسل پرستی پر ہے، جن کے مذہب کی بنیاد ہی وراثت پہ ہے، وہ امیر معاویہ پر. اور اگر امیر معاویہ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے کر کسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، ہم سے نہ پوچھو، تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت علی کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت حسن کو کیسے خلیفہ بنایا گیا؟ اگر یہ بات غلط تھی تو اس کا ارتکاب معاویہ سے 20 برس پہلے حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالی. امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو سن 60 میں اپنا ولی عہد نامزد کیا اور حضرت حسن کو حضرت علی نے سن 40 میں 20 سال پہلے. اگر یہ بات قابل اعتراض تو یہ عجیب بات ہے کہ کسی شاعر نے شاید اسی لیے کہا ہے ای گناہ ہے اس کے در شہر شما 20 گناہ. تمہاری بستی میں ہو تو وہ ثواب اور ہماری بستی میں ہو تو گناہ. معیار ایک ہی رکھو، ہمارے لیے بھی وہی پیمانہ اور اپنے لیے بھی وہی پیمانہ. ہم کرتے ہیں اعتراض اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت اور امامت کا وارث ہو سکتا، تم کو کیا حق ہے؟